بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات میں یہ الفاظ نئے آئیں گے۔ تظاہرون، تم مدد کرتے ہو۔ یہ جو کھڑا زبر لکھا جاتا ہے نا، کھڑا زبر، یہ اردو میں نہیں ہوتی۔ اردو میں جس لفظ کے ساتھ، حرف کے ساتھ ہم الف لکھتے ہیں، عربی رسم الخط میں الف کی جگہ کھڑا زبر لگا دیتے ہیں۔ عام طور پر قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے والے یہ کھڑی حرکات میں غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پڑی زبر، پڑی زیر، پڑی پیش، جس کو سیدھی زبر، سیدھی زیر، سیدھی پیش کہتے ہیں۔ اس کو تو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بغیر کھینچے پڑھا جائے۔ ایک ہوتی ہے کھڑی زبر، بعض اس کو لیٹی زبر، لیٹی زیر، لیٹی پیش بھی کہتے ہیں، جس کو پڑی زبر، پڑی زیر، پڑی پیش کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ ہوتی ہیں جو کھڑی زبر ہوتی ہے، ایسے کھڑی لکھی جاتی ہے، جیسے تظاہرون میں ضا کے اوپر لکھی ہوئی، زیر ایسے کھڑی لکھی جاتی ہے، پیش کو الٹا لکھا جاتا ہے۔ تو کھڑی حرکات کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کھینچ کھینچ کے پڑھا جائے۔ کھڑی زبر کو اتنا کھینچیں گے جتنا الف کو کھینچا جاتا ہے، اس لیے کہ الف ہی کا متبادل ہے وہ۔ اردو میں ہم الف لکھتے ہیں، عربی میں الف لکھنے کے بجائے کھڑی زبر لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم تظاہرون لکھیں گے نا تو ضا کے بعد ہم الف لکھیں گے، وہی پڑھا جائے گا۔ لیکن عربی میں اسی حرف کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، پڑھنے والے کو کھینچ کر پڑھنا پڑے گا تاکہ الف اور کھڑی زبر کا تلفظ ایک جیسا ہو۔ اس کو اگر تظاہرون پڑھیں گے یہ غلط ہو جائے گا، تظاہرون۔ کھڑی زیر یا کی متبادل ہوتی ہے، جیسے با کے بعد اگر ہم یا لکھیں نا تو اس کو ہم بی پڑھتے ہیں، بی۔ تو عربی میں یا لکھنے کے بجائے بائی کے نیچے کھڑی زیر لکھ دیتے ہیں کہ آپ اس کو اتنا کھینچ کر پڑھیں جتنا یا کے ساتھ کھینچنا پڑتا تھا۔ اس کو پڑھیں گے بی۔ ہم با کے ساتھ واو لکھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بو۔ تو عربی رسم الخط میں واو لکھنے کے بجائے با کے اوپر پیش کو الٹا لکھ دیتے ہیں، تو وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، بو۔ اتنا ہی کھینچتے ہیں جتنا واو کو کھینچا جاتا ہے، تو الٹی پیش واو کا متبادل ہے۔ کھڑی حرکات کو کھینچے بغیر پڑھنا غلط، تو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ بس یہ حرکات کی پہچان ہو جائے نا تو قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایک سیدھی پیج ہے اور ایک الٹی پیج ہے، ایک ہی لفظ ہے، تو اس کو کس طرح ادائیگی ہوگی؟ اور ایک لفظ ہے کھڑی زبر کے اوپر اور دعا کا جیسے لفظ ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر آتی ہے، اس کی ادائیگی ہے۔ دو پیش کبھی آئیں گی نا، جیسے یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ دو پیش کہلاتی ہیں۔ دو پیش کو نہیں کھینچیں گے۔ خزیون، اس کو پڑھیں گے خزیون۔ دو زیر دو زبر دو پیش کا ایک الگ فرق ہے، اس میں اردو میں ہم لکھ دیتے ہیں جیسے با کے بعد نون ساکن لکھتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے بن، بن، بن۔ عربی میں نون نہیں لکھیں گے، وہ بائی کے اوپر دو زبر لکھ دیں گے۔ اب آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟
بن، حالانکہ نون نہیں لکھا۔ تو سننے والا وہ یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ با کے ساتھ نون لکھا ہوا پڑھ رہا ہے یا دو زبر با کے اوپر پڑھ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بن، بن ہم نون کے ساتھ لکھیں گے، عربی رسم الخط میں با کے نیچے دو زیر لکھ دیتے ہیں، با دو زیر بن، تو وہ با کے ساتھ نون کی آواز آپ کو آئے گی۔ ہم با کے ساتھ نون لکھتے ہیں نا، با نون پیش بن، عربی رسم الخط میں مختصر کرنے کے لیے با کے اوپر دو پیش لکھ دیں گے، ایسی دو پیش، ایک الٹی ایک سیدھی ہے، تو اس کو پڑھیں گے بن، نون پڑھا جا رہا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش جہاں بھی قرآن مجید میں آئے نا، تو آپ کو اتنی دیر ناک سے آواز نکالنی ضروری ہے کہ جس میں غننے کی نون کی آواز پیدا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں، یہ تو رسم الخط یا تلفظ کے متعلق تھا۔ تو تظاہرون، تم مدد کرتے ہو۔ اسمن، ایک ہوتا ہے سین کے ساتھ اسمن، جیسے ہم بسم اللہ میں پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے، اردو میں بھی کہتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو وہ سین کے ساتھ ہے، اسم گرامی، کہ آپ کا نام مبارک کیا ہے۔ سا کے ساتھ جو اسم ہے اس کا معنی ہے گناہ۔ اب آپ دیکھیں عربی میں تلفظ ٹھیک نہ ہو، سا اور سین میں اگر فرق نہیں کریں گے تو آپ کا اسم گرامی کیا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کا جرم کیا ہے۔ آپ سمجھے؟ اسم گرامی اگر سین کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ آپ کا نام کیا ہے، اور اگر سا کے ساتھ اسم گرامی کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی آپ کا گناہ کیا ہے۔ تو سا کے ساتھ اسم جہاں لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہے گناہ، عدوان، یہ ظلم اور زیادتی کے معنی میں۔ یأتوکم، یأتو کا معنی ہے وہ آتے ہیں آپ کے پاس یا آئندہ زمانے میں آئیں گے۔ کم بتا رہا ہے کس کے پاس آئیں گے؟ آپ کے پاس۔ اسارا، اسیر، اسیر اردو میں بھی ہے قیدی، اس کی جمع ہے اسارا، قیدی۔ تفادوہم، فدیے سے ہے کہ اگر قیدی آ جائیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ خزیٌ، رسوائی، یردون، رد کرنا، کسی کو لٹانا، تمہیں لٹایا جائے گا، پھیرا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ قفینا، قفینا کا معنی ہم نے بھیجا۔ البینات، یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے لفظ، کہ ہم نے نشانیاں پہچاننے کے لیے، نشانیوں سے مراد معجزات ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات، یہ کھلی نشانیاں تھیں نبی اور غیر نبی میں فرق کرنے کے لیے، تاکہ لوگ نبی کو پہچانیں کہ یہ صرف انسان ہونے کے ناطے سے کسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے یا سرداری حاصل کرنے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کر رہے اپنی طرف سے، ان کے ساتھ غیبی طاقت ہے اللہ کی طرف سے، یہ واقعی بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ بات بہت گہری بتا رہا ہوں، اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ توحید اور شرک کا فرق اس سے ہوتا ہے۔ شروع سے لے کر جو قومیں شرک میں مبتلا ہوئی ہیں وہ اس مغالطے سے ہوئی ہیں، جو اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو معجزہ دیا ہے یا کسی ولی کو کرامت دی ہے، نبی کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ، ولی کے ہاتھ سے جو کرامت ظاہر ہو، انہونی چیز ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔
یہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے، نبی کا یا ولی کا، لیکن یہ جو معجزہ یا کرامت ہے یہ فعل نبی اور ولی کا نہیں ہوتا، یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کا اپنا فعل نہیں ہوتا، اس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ یہ بات پھر سنیں، وہ جو معجزہ اور کرامت ہے وہ فعل خود اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر نبی کے ہاتھ پر یا ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ نبی کو اس میں، ولی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت، وہ قدرت اس کے ہاتھ پر ظاہر کر کے اپنی تائید سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بھیجا ہوا نبی ہے، اور اگر ولی ہے تو اس کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میری مرضی کا کام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اس کی بات مانو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جو لوگ اس فعل کو نبی کا فعل سمجھتے ہیں یا ولی کا اختیار اور فعل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ زندوں کو مردہ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو اتنا اختیار دے رکھا ہے نا، یہ مجھے اولاد نہیں دے سکتے، تو پھر یہ میری کھوٹی کھری نہیں کر سکتے۔ اگر یہ خشک لکڑی کو سانپ بنا سکتے ہیں تو پھر مجھے دولت نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو مجھے بیٹا نہیں دے سکتے۔ یہ ان معجزات کی نسبت اگر نبی کی طرف کی جائے، نبی کا فعل مانا جائے، ولی کا فعل مانا جائے، تو پھر یہ ظاہر بات ہے، یہ سارے یہ کام ہوتے ہیں خدائی، تو پھر بندوں کو خدائی کاموں میں آپ نے شریک کر لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ یہ سمجھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار سے بندہ زندہ ہوتا تھا، تو پھر لا محالہ نتیجہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کا ہوا۔ وہ عیسائیوں نے کہا یہ حقیقت میں خود اللہ ہے۔ تو یہاں سے بندہ بہکتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی البینات، کھلی نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو معجزات آتے ہیں، مثلا میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ وضاحت کر دوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عصا نیچے رکھے، موسیٰ علیہ السلام نے نیچے رکھا، وہ اژدہا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، بھاگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخف اقبل ولا تخف، بھاگو نہیں، آگے بڑھو، ڈرے نہیں، انک من الآمنین، آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اب آپ بتائیں اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا کہ میں اس کو اژدہا بنا رہا ہوں اور یہ مجھے کچھ نہیں کاٹے گا، کچھ نہیں کہے گا، تو موسیٰ علیہ السلام بھاگتے؟ ڈرتے؟ بعد میں نہیں ڈرے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اللہ نے کہا آپ کو کچھ نہیں کہے گا، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، فرمایا کہ پکڑیں اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، جب بتا دیا نا اللہ نے آپ کو کچھ نہیں کہے گا، جو پہلے ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلے جیسی لکڑی بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یہ پہلی جیسی لکڑی بن جائے گا؟ اتنے اژدہا، اتنے سانپ کھانے کے بعد بھی یہ پھر میری لکڑی آسا بن جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی۔
تو میں نے جو عرض کیا نا کہ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ نبی ہمیشہ اللہ سے معجزہ مانگتے ہیں، اور قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی نبی کے اختیار میں نہیں کہ وہ معجزہ خود لائیں جب تک اللہ کی اذن اور اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو ہم نے پورا قرآن مجید سمجھ لیا۔ ایدنا، ایدنا کا معنی ہے ہم نے تائید کی، ہم نے مدد کی۔ ایدنا تائید سے ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہماری آپ کو تائید ہے، یعنی ہماری مدد آپ کو شامل رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایدنا ہو، ہم نے ان کی مدد کی، تائید کی۔ تم کا لفظ جس میں آ جائے تو تم اردو میں ہم کس کو کہتے ہیں؟ تم سب۔ ثم انتم، اچھا مضمون تو ذہن میں ہوگا۔ مضمون یہ چل رہا تھا کہ یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، غریبوں سے اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو، اچھا کلام کرو گے۔ یہ ہم نے معاہدہ کیا تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور پھر تم اس معاہدے سے پھر گئے، نہ تم نے غریبوں کا خیال رکھا، نہ تم نے نماز کی پابندی کی، نہ زکوٰۃ کی پابندی کی، نہ تمہارا اخلاق رہا، اور نہ ماں باپ کے ساتھ تمہارا وہ اچھا سلوک رہا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس پورا معاہدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اور اس پورے معاہدے کے خلاف چل رہے ہیں ہم۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور یہودیوں سے کہا کہ تم نے یہ چیزیں ساری چھوڑ دی، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، تم تو ہو ہی پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گی، اتفاق سے رہو گی، آپس میں لڑائی اور قتل و غارت نہیں کرو گی۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قبیلوں میں، جنگوں، خاندانوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو نکالو گے نہیں، جلا وطن نہیں کرو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے بات مانی بھی تھی، تم اقرار کیا اور تم مانتے ہو کہ یہ بات ہوئی تھی، لیکن تم نے کوئی پاسداری نہیں رکھی۔ اسی بات کو ذرا کھول کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ میں نے یہ اس کی تمہید ایک دن عرض کی تھی کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، مدینے میں آباد تھے۔ یہ مشرکین کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے ساتھ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اوس اور خزرج وہ تو ان پڑھ تھے، وہ چونکہ ان کسی کتاب کو ماننے والے نہیں تھے۔ معاہدہ تو یہودیوں کے ساتھ تھا نا جو تورات کو ماننے والے تھے۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم آپس میں لڑنا نہیں، اتفاق سے رہنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ قبیلوں نے، ایک قبیلے نے اتحاد کر لیا، اوس بڑا قبیلے وہ تھے اوس کے ساتھ، دوسرے یہودیوں کے قبیلے نے اتحاد کر لیا خزرج کے ساتھ۔ ان کی آپس میں مسلسل جنگ ہوتی تھی۔ اب جب یہ بھی جنگ میں شریک ہوتے تو اپنے سامنے جب دوسرے یہودی بھائی ان کے آتے، یہ ان کو مارتے، ان کو نکالتے، چونکہ اتحاد تو اس گروپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، جب قیدی بن کر واپس
ان کو پتہ چلتا کہ ہمارے یہودی قیدی بن گئے تو یہ سب سے پہلے پیسے نکال کر دیتے، فدیہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے۔ جی ہماری تورات میں اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ جب قیدی آ جائیں تو تم چھڑایا کرو، اس پہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم لڑنا نہیں؟ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں حکم دیا کہ قتل نہیں کرنا؟ ادھر تو تم دوسرے گروپ کے ساتھ مل کر لڑتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، ان کو قیدی بناتے ہو، اور چھڑانے کے لیے تمہیں ایک بات یاد ہے اللہ کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ فدیہ دے کر چھڑانے میں بڑا ثواب ہے، تو اللہ کی کچھ باتیں مانتے ہو، وہ کچھ نہیں مانتے۔ اس آیت کا مفہوم یہی۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی لوگ، تقتلون انفسکم، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، اپنوں سے مراد اپنے مذہب دوسرے قبیلے یہودیوں ہی کے قبیلے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقا منکم اپنے میں سے ایک فریق کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، ان کے خلاف تم دوسرے اپنے جو اتحادی قبیلہ ہے اس کی مدد کرتے ہو، بالاثم والعدوان، گناہ میں بھی اور زیادتی میں بھی۔ کیسے؟ کہ جب تم ان کے خلاف دوسرے قبیلے کا ساتھ دو گے تو ایک طرف تو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے اللہ کا حکم توڑ کر گناہ کیا، تو تم نے مدد کی ان کے خلاف گناہ میں۔ کس کی نافرمانی ہوئی؟ اللہ کی، کہ اللہ کا حکم توڑا۔ والعدوان، اور دوسرا تم نے مدد کی زیادتی پر، کہ اپنے بھائیوں پر ظلم کیا اور ان کی حق تلفی کی۔ تم اگر کسی جرم میں شریک ہو گئے تو گویا اس قبیلے کے ساتھ مل کر تم نے زیادتی کی نا، تم نے حق تلفی کی، تو اللہ کی نافرمانی میں بھی مدد کی اور اپنے بھائیوں پر ظلم اور زیادتی میں بھی مدد کی۔ تو یہ مطلب ہے تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کے اوپر یعنی ان کے خلاف، بالاسم گناہ میں اور زیادتی میں۔ اللہ کا حکم توڑنے میں تو گناہ میں ہوئی، اور دوسرے بھائیوں کو در پدر کرنے میں ان پر ظلم ہوا اور ان کی حق تلفی ہوئی، زیادتی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا، قیدی بن کر، تمہیں پتہ چلے کہ جی وہ اب قیدی بن گئے ہیں ہمارے یہودی، تو تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ دیتے ہو اور چھڑاتے ہو، آزاد کراتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا، تو ان کو گھروں سے جلا وطن کرنے میں تم نے کیوں دوسروں کا ساتھ دیا؟ یہ بھی تو تم پر حرام تھا، تمہیں منع کیا گیا تھا، مگر وہ بات تم نے نہیں مانی، پرواہ نہیں کی۔ اب تم فدیہ دینے میں شوق سے فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ دینے سے منع نہیں کیا، بتانا یہ چاہ رہے ہیں جس طرح تم یہ اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کر رہے ہو تو وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا کہ ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ یہ بالکل ایسی ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ تو یہ مطلب نہیں کہ کوئی اچھی بات اگر تم خود نہیں کرتے تو کسی کو کہو بھی نہیں، نماز خود نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کا بولو بھی نہیں۔ تو یہ ترغیب ہے اس بات کی کہ تم دوسروں کو جو اچھائی کہہ رہے ہو تو تم خود بھی تو اس کے مستحق ہو نا، خود بھی کرو۔ بات سمجھ آئی؟ اچھائی سے نہیں ہٹا رہے، وہ جو برائی ہے اس سے ہٹانا چاہ رہے۔ اس پر قصہ گڑھا گیا ہے کہ جی وہ ایک صاحب کے پاس کوئی مائی دم کرانے آئی، تو
انہوں نے کہا کہ جی یہ بچوں کو دم کریں، یہ مٹی کھاتا ہے، یہ گڑ کھاتا ہے، تو ذرا دم کریں، یہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کل لانا، جی کل لے کر آئی جی۔ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ کل تک تو میں خود اس کا عادی تھا، تو کل سے میں نے وہ خود چھوڑ دیا تاکہ دم میں اثر آئے، تو آج میں نے اس لیے ایک دن ڈیلے کر کے دم ڈالا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی قصہ نہیں، بنانے والے بناتے ہیں۔ ماں باپ اگر خود کوئی نیکی نہیں کرتے تو اپنی اولاد کو بھی نہیں بولیں گے۔ اگر خود قرآن مجید حفظ نہیں کیا تو بچوں کو بھی ترغیب نہیں دیں گے۔ اگر خود تہجد نہیں پڑھ سکے تو بچوں کو بھی ترغیب نہیں دیں گے۔ خود نہیں پڑھ سکے تو بچوں کو بھی نہیں کہیں گے کہ تم پڑھو، تعلیم حاصل کرو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ترغیب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ جو کام دوسروں کو بتا رہے ہو نا، تم خود بھی اس کو اپناؤ تاکہ سارے ان خوبیوں والے بن جائیں۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ جملہ پیچھے گزرا ہے نا۔ افتؤمنون، کیا تم مانتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ، وتکفرون، اور انکار کرتے ہو، ببعض، بعض حصے کا۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے، چونکہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے نا، کہ تورات میں تم کچھ باتیں تو مان رہے ہو اور کچھ باتیں انکار کرتے ہو، ان کو نہیں مانتے۔ اس آیت کو پھر دیکھیں، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی لوگ، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو آپس میں، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقا منکم، اپنوں میں سے ایک فریق کو، ایک جماعت کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، بالاسم، گناہ میں، والعدوان، اور ظلم میں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر۔ اسارا کا کیا معنی ہے؟ قیدی بن کر۔ تفادوہم، تو تم فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ، حالانکہ، محرم علیکم، حرام ہے تمہارے اوپر، اخراجہم، ان کا نکالنا بھی، ان کو گھروں سے نکالنا بھی تو تم پہ حرام تھا، اس وقت تو تمہیں احساس نہیں ہوا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ افتؤمنون سے پہلے جو الف ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا؟ شاباش، یہ ہے استفہام سوال کے لیے۔ افتؤمنون، کیا تم مانتے ہو، ببعض الکتاب، کچھ کتاب کو۔ یہ کچھ کس کا معنی ہے؟ بعض کا۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور انکار کرتے ہو، ببعض، کچھ کتاب کا۔ اور ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ قرآن مجید کا انکار تو کیا، سارے قرآن مجید کو ہم سننا بھی نہیں پسند کرتے، کہتے ہیں یار یہ کیا سخت باتیں شروع کر دی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شکوہ کیا ہے قرآن مجید میں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا کہ میری توحید بیان کی جائے تو لوگوں کے دل سکڑنے لگ جاتے ہیں، اور جب قصے کہانیاں بیان کی جائیں، مخلوق کی تعریف کی جائے، کسی بندے کی خوبیاں بیان کی جائیں، یستبشرون، سارے خوشی سے سنتے ہیں۔ یہ زبردست، یہ ہر آدمی ٹٹولے اپنے آپ کہ کہیں میرے ساتھ تو یہ کیفیت نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے تھک جائیں، وہ تعریفوں کے لائق۔
جس نے ساری کائنات بنائی ہے اور پانی کے قطرے سے ہمیں بنایا ہے، یہ اس کا کمال نہیں؟ دنیا میں کوئی تعریف کے قابل نہیں، وہ ایک ہی ذات ہے تعریفوں کے لائق، الحمدللہ۔ اس لیے رب کی تعریف کبھی بھی ہو نا، اس سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں۔ وہ کیا ذات ہے جس کی تعریف میرے نبی نے کی ہے؟ وہ کیا رب ہے جس کی تعریف فرشتے کرتے ہیں؟ وہ کیا رب ہے جس کی تعریف ساری مخلوقات کرتی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی تسبیح اور تعریف نہ کرتا ہو۔ ایک انسان ایسا ہے جس سے اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میری تعریف پر وہ تنگ ہوتے ہیں، تو اللہ کی توحید کریں بھی کھل کر، سنیں بھی کھل کر، خوش ہوں۔ اللہ ہمیں کامل ایمان اور کامل توحید نصیب فرمائے۔ بیٹا پانی لے آؤ۔ تو فما جزا کے معنی اردو میں بھی جزا استعمال ہوگی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یہ جملہ جو جوڑنے والا ہے، فرمایا تم میں سے جو یہ کام کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی۔ فما جزاء، کیا سزا ہوگی، کیا بدلہ ہوگا۔ فما جزا، کیا بدلہ، کیا سزا ہوگی، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ حرکت کون سی، کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ اس قوم کی، اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو کچھ مانے اور کچھ نہ مانے۔ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سوائے اس سزا کے اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی، کیا، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا جب سے یہ حال ہوا ہے نا کہ قرآن مجید کے کچھ حصے کو تو خوشی سے مانتے تو سب کو ہیں، خوشی سے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ حصے کو کہتے ہیں کہ نہ، ہمارے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، تو یہ سزا نافذ ہو گئی، خزی فی الحیات الدنیا۔ دنیا میں رسوائی کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں رسوائی یہی ہوتی ہے نا کہ سب کے سامنے ان کی عزت لوٹی جائے، بول نہ سکیں، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے اگر عزت تعطار کر دی جائے اور وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکیں، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی؟ مسلمانوں کا وہ کون سا ملک ہے جس میں غیر مسلم یہ سلوک نہ کر رہے ہوں، مگر کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی؟ 20 سال سے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں دشمن کی جیلوں میں بند ہیں، کسی کو حیا آئی ہے؟ چلیں دوسرا ملک، حالانکہ یہ جغرافیائی تقسیم تو یہ ہے ہی ظلم ہے، تعصب ہے، وہ فلسطین کی ہو یا کشمیر کی ہو، وہ میری بہنیں، پاکستان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، کہاں ہے، کیا جرم ہے اس کا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے درد تو سب میں ہے، ہر دھڑکنے والا دل دکھتا ہے، ہر صاحب ایمان دکھتا ہے، مگر کر کچھ نہ سکیں، 57 سے زیادہ ممالک ہو کر اور اسلامی مسلمان حکمرانوں کو کچھ احساس نہ ہو، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی؟ محمد بن قاسم جس بہن کو چھڑانے آیا تھا وہ اس کی کزن تھی یا اس کی خالہ لگتی تھی؟ محمود غزنوی جو سومناتھ کے بت توڑنے گیا ہے، وہ بھی تو ایک مسلمان خاتون کی فریاد پر گیا تھا، کیا لگتی تھی اس کی؟
ہمارے نصاب سے بھی قرآن مجید نکال دیا گیا کہ یہ آیات تم اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، اور ہم نے مان لیا ہے۔ مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس سے ہمارے بچے خراب ہوں گے، یہی مطلب بنتا ہے نا۔ فاتحین کے تذکرے ہمارے نصاب سے نکال دیے ہیں کہ اس سے ہمارے بچے خراب ہوں گے، ڈرامے ڈالے گئے ہیں کہ اس سے ہمارے بچے ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا زور دعاؤں پر ہے، لیکن ہم اپنے کردار کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا سزا ہو سکتی ہے من یفعل، اس کی جو یہ کرے گا تم میں سے، الا سوائے اس کے، خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور آخرت میں، یردون، لٹائے جاؤ گے تم، ایسے لوگ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت سزا کی طرف۔ سخت سزا سے مراد جہنم کی سزا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سزا کو بطور تاکید پھر ذکر کیا، اولئک الذین، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں، کچھ پہ عمل کریں اور کچھ پہ نہ کریں۔ دیکھو تورات پوری کو یہودی مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب، یہاں سے اس صفحے سے اس صفحے تک اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ ہماری طرح چومتے تھے تورات کو، ہماری ہی طرح ادب و احترام کرتے تھے، ہماری ہی طرح اس کو پڑھتے تھے ثواب کی نیت سے۔ نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم نہیں مانتے تھے، الفاظ کو تو مانتے تھے۔ ہم بھی قرآن مجید کا احترام تو کرتے ہیں، چومتے ہیں، ثواب سے پڑھتے بھی ہیں، لیکن حکم نہیں مانتے۔ تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں، اولئک، یہ لفظ پہلے بہت دفعہ گزرا ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا، یہ اشتروا کا لفظ بھی گزرا ہے نا پہلے، بالکل پہلے صفحے پہ گزرا تھا، جنہوں نے خرید لیا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ ان کو جنت نہیں چاہیے، یہ کہتے ہیں جو ملنا ہے ادھر ہی ملے، یہ یہاں عیاشی کر لیں، جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ اللہ کسی کونے کھانچے میں ڈال دے، ہم اس پہ راضی ہیں، ادھر ملے جو ملنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سب کچھ حاصل کرنا ہے ادھر ہی دنیا میں حاصل کرنا، آخرت کو بھول چکے۔ مانتے تو ہیں لیکن آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، آخرت کی کامیابی، آخرت میں سرخ روئی کو چھوڑ دیا، دنیا کی کامیابی پہ بس صبر کر لیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، فلا یخفف، تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں کی جائے گی، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب میں، کبھی بھی ایسے لوگوں سے سزا میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور ان کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی۔ مدد یا تو مال سے ہوتی ہے، یا کسی کی سفارش سے ہوتی ہے، یا اعمال سے ہوتی ہے، یا پھر آخری درجہ ہے کہ تھوڑا سا ایمان بھی اگر کسی میں ہوا تو اس کی مدد کی جائے گی، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اگر یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو ایمان تو گیا، اب کسی کی سفارش بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، پیسہ بھی کام نہیں آئے گا، اب کسی صورت پھر وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔
یعنی یہ دوغلا پن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کفر سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آسمانی کتاب کے ساتھ چل رہا ہے تو پھر آخرت کی سزا ہمیشہ کی ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، کم نہیں کی جائے گی، عنہم العذاب، ان سے سزا، ولا ہم ینصرون، اور مدد نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں مدد کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا جاننے والا نہیں ہے، بندے نے ہاتھ اٹھائے یا دل سے فریاد اللہ کے سامنے کی، اللہ نے قبول کر لی، یہ بھی مدد ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی دعائیں بھی، رونا دھونا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، اب دعائیں مانگتے کوئی قبول نہیں ہوتی۔ باہر کیا تبلیغ کریں گے، ہم اپنے گھر میں تبلیغ نہیں کرتے، اپنے دوستوں میں تبلیغ نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں میں تبلیغ نہیں کرتے، کہتے ہیں یار اب اس کا ماحول خراب ہو جائے گا، جس تقریب میں آئے گناہ تو ہو رہا ہے لیکن اس کا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارا جو فریضہ ہے ہم پیار سے سمجھائیں، جہاں بھی جائیں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جہاں بھی جائیں کسی کو اچھی بات ضرور بتائیں، وہ مانے نہ مانے، ہمارا انداز اور طریقہ اچھا ہو تاکہ ہمارے حالات صحیح رہیں، ہم آپس میں ناراض نہ ہوں، لیکن ہمیں بھی ثواب ہو، اس کو سننے کا ثواب ملے گا۔ اصل بات تو اس تک پہنچنی چاہیے نا، اگر ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا میں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، واپس کیے جاؤ گے، یہ لوٹنے کے معنی میں بن گیا لوٹایا جانا، ہاں میں ڈال دیتا ہوں، تو یہ لوٹایا جانا ہے اس کے معنی میں، لوٹایا جاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہماری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کی رضا ہے، یا اللہ تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، ضروریات ہیں، یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے دوست اطہر سعید صاحب کا جوان بھتیجا حافظ قرآن فوت ہوا ہے اس ہفتے میں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کاملہ فرمائے، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ ہمارے امیر صاحب عبید اللہ صاحب بھی اسی ہفتے میں فوت ہوئے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔